بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 60 ہے، اور آج کے سبق میں ہم چونکہ آگے ہم نے قصص الانبیاء کو شروع کرنا ہے، جغرافیہ قرآنی کے جو موضوعات ہیں، 4 موضوعات، ان میں سے سب سے پہلا موضوع شخصیات، اور شخصیات میں سے انبیاء، تو اس میں سے بھی 5 اولو العزم انبیاء کا ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ لیکن اس تذکرے کی کرنے سے پہلے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ان انبیاء کی بعثت کی جو مشہور جگہ ہیں ان کا کچھ تعارف ہو جائے، اور ان میں سے خاص طور پر ایک مقام ہے، اس کا تذکرہ ہم کرنا چاہیں گے آج، جس کے ساتھ بہت سارے انبیاء کی بعثت کا ایک گہرا تعلق ہے، اور قصص الانبیاء کے اندر بار بار اس جگہ کا تذکرہ ہوگا، اور اس جگہ کا ہم ذکر کریں گے، اس جگہ کی لوکیشن ہم دیکھیں گے، تو تاریخ میں ہم ایک بہت زیادہ وقت ہم اس جگہ کے ساتھ گزاریں گے۔ تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ابھی اس مقام کا بھی ہم یہاں پہ آپ کے سامنے تعارف کر لیتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 60 ہے۔ تمہید کے طور پر سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے اور ان سے رابطہ رکھنے کے لیے نبوت کے جس بلند مرتبت اور سلسلے کو جاری کیا، اس کو 2 مراحل میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ آدم علیہ السلام کے علاوہ پہلے سلسلے سے مربوط جو مشہور انبیاء اکرام ہیں، حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تعلق یہ جس خطے سے ہے، تو آج ہم اس زرخیز خطے کا تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم پورے طریقے سے اس کا تعارف کرنا چاہیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے وہ بھی اسی خطے کے اندر ہی، فرات، جو دریائے فرات ہوگا اس کی بیرونی جانب اور نامی جو جگہ ہے اس مقام میں ہوئی۔ پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے حران یا فاران پہنچے، پھر فلسطین گئے جہاں بنی اسرائیل نے نشوونما پائی۔ اس دوران آپ حجاز یعنی یہ مکہ المکرمہ اور اس جگہ پہ تشریف لے گئے جہاں بنی اسماعیل میں سے آخری نبی تشریف لائے۔ تو گویا نبوت کے دوسرے سلسلے کی ابتدا بھی انہی دریاؤں میں سے، یعنی اس مقدس مقام جہاں جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے اسی سے ہوئی، اور پھر انتہا دریائے اردن اور دریائے نیل کے کنارے بہنے والی آبادیوں سے ہوتے ہوئے وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ المکرمہ میں آفتاب ختم نبوت کے طلوع سے ہوئی۔ تو ان تمہینی باتوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم جو ہے اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پہلے اس جگہ کا تذکرہ ہم کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم قصص الانبیاء کو اور اچھی طریقے سے سمجھیں، اور انبیاء کرام کے جو سے متعلقہ جو نصیحت آموز واقعات ہیں ان کے صحیح پس منظر کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس لیے آئیے ہم سب سے پہلے اس مقام کا تعارف کرتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ مقام ہے جس کا ہم نے پچھلی بھی کچھ اسباق میں تذکرہ کیا تھا، وہ 2 دریاؤں یعنی دجلہ اور فرات کے درمیان، جس کو عربی میں ما بین النہرین بھی کہتے ہیں اور ما بین الرافدین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو مقام ہے، تو اس مقام کے اندر چونکہ بہت سارے انبیاء کرام یہاں پہ مبعوث ہوئے، اور بعض نے یہاں پہ کچھ ہجرت کی، بعض یہاں سے ہجرت کر کے پیدائش بعض کی یہاں پر ہوئی، تو ایک بہت بڑا اس کے ساتھ ایک تاریخی واقعات وابستہ ہیں۔ تو چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کی پوری لوکیشن کو اور اس جگہ کو، ان کا پورا تعارف، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی اکثر بڑی تہذیبوں نے کسی دریا یا سمندر کے کنارے جنم لیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے روزی روزگار کے مواقع اور انسانی زندگی کی ضروریات زیادہ میسر ہوتی ہیں، جبکہ سمندر کے کنارے آباد ساحلی شہر بھی صنعت و تجارت، نقل و حمل اور ماہی گیری کے سبب انسانی آبادی کے اجتماع اور تہذیب و تمدن میں ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کے شمالی سمت 2 بڑے دریا بہتے ہیں، اور یہ جو 2 بڑے دریا آپ تصویر میں
میں دیکھ رہے ہیں، اپنی مسلمہ تاریخی اور جغرافیائی حیثیت کے سبب تاریخی انسانی میں جداگانہ اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ بخوبی سمجھ گئے کہ اس سے مراد یہ سرزمین عراق میں یہ بہنے والے دو مشہور دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہیں۔ ان کا جو منبع ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں عراق کی سرحد سے بھی بہت دور ترکی میں جو واقعہ پہاڑ ہیں ان سے نکل رہا ہے۔ یہ اوپر ترکی ہے اور نیچے آپ دیکھیں یہ سوریہ ہے یعنی شام ہے، اس طرف ایران ہے، درمیان سے یہ دو دریا بہہ رہے ہیں۔ تو یہ ترکی کے اندر جو دو پہاڑ ہیں وہاں سے یہ نکلتے ہیں اور پھر نیچے آ کر یہ خلیج عرب کے اندر آ کر گر جاتے ہیں۔ یہ دونوں بہتے بہتے خلیج عرب سے تقریباً 60 کلومیٹر پہلے القرنہ نامی مقام کے قریب آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر اکٹھے بہتے ہوئے ان کے طویل سفر کا اختتام جو ہے وہ خلیج عرب میں جا کر ہوتا ہے۔ جغرافیہ دانوں کی تحقیق کے مطابق خلیج عرب کا جو پانی ہے وہ زمانہ قدیم میں کافی اوپر چڑھا ہوا تھا، جس کے سبب یہ دونوں دریا اس میں الگ الگ براہ راست گرتے تھے، مگر سالہ سال کی عرضی تبدیلیوں کے سبب اب وہ سمٹ کر نیچے اتر گیا ہے، لہٰذا یہ دریا پہلے خشکی پر مل کر سنگم بناتے ہیں، پھر یکجا ہو کر یہ خلیج عرب میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے سنگم سے سمندر تک جو بننے والے دریائی حصے کو شط العرب کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ کونے میں دیکھ سکتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے شط العرب، اور شط کے معنی ہوتے ہیں ندی کا کنارہ، اور شط العرب سے یہ 100 میل لمبا اور 1200 گز چوڑا یہ دھانا مراد ہوتا ہے، جو ان دونوں دریاؤں کے ملاپ سے قرنا اور آبادان نامی جگہوں کے درمیان بنتا ہے۔ عربی میں دریا کو جو کہ نہر کہتے ہیں، تو تاریخ دانوں نے ان دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو ما بین النہرین کے نام سے پکارا ہے، یعنی دو دریاؤں کا درمیانی خطہ۔ یہ علاقہ انتہائی زرخیز اور سرزمین عرب کا شاداب ترین علاقہ ہے، حتیٰ کہ کتب فقہ و سیرت میں اسے سواد العراق کہا گیا ہے۔ سواد کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ سبزے کا جو رنگ جب گہرا ہو تو وہ سیاہی مائل محسوس ہوتا ہے، تو اس خطے کی پیداوار اتنی سرسبز ہوتی ہے کہ دور سے سیاہی یہ محسوس ہوتی ہے اور ایک سیاہ قسم کا سبزہ گویا کہ محسوس ہوتا ہے، لہذا اس کے زرعی حصے کو سواد العراق کہتے ہیں۔ کھجور کی پیداوار میں اسے دنیا میں پہلے نمبر پر مانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ اپنی زرخیزی و شادابی کے سبب کئی قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، جنہیں زمانہ قدیم کی انتہائی ترقی یافتہ اور متمدن اقوام نے تشکیل دیا تھا، اور جنہوں نے اپنے وقت میں اس کرۂ ارض پر گہرے آثار و نقوش چھوڑے۔ بابل کا نام کس نے نہ سنا ہوگا، اسی طرح نینوا، حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ، موصل، نصیبین، جہاں کے جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو ایمان لے کر آ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش یہ فرات کے ہی جنوب میں ہے۔ حران یا فاران ہجرت ابراہیمی کی پہلی منزل، پھر ظہور اسلام اور فتوحات عراق کے بعد حیرہ، مدائن، اور مدائن وہی مدائن جو حکومت فارس کا پایہ تخت تھا، اور جس کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بلا تکلف موجوں میں اپنے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ بغداد، کوفہ، بصرہ، نجف وغیرہ سب مشہور جو تاریخی مقامات ہیں وہ انہی دو دریاؤں کے درمیان میں واقع ہیں۔ باقی اس سواد العراق اور اس مقام کے متعلق جو ابھی ہم نے اجمالی ذکر آپ کے سامنے کیا، تو ہر نبی کا جب ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے اور اس کے تاریخی واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے قصص الانبیاء کے اندر، تو پھر انشاءاللہ اسی جگہ کا تعارف آپ کے ساتھ مزید بھی ہوتا رہے گا۔ تو اب تک کے لیے اس سبق میں صرف اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔